وضو کے اندر جو باتیں مکروہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زور سے منہ پر پانی مارنا۔ بعض لوگ وضو خانے میں وضو کرتے ہیں اور زور سے منہ پہ پانی مارتے ہیں، بلکہ یہ مکروہ ہے۔ آہستہ سے آپ اوپر سے پانی ڈالیں گے تو پورے منہ کے اندر آپ کا یہ پانی بہہ جائے گا۔ تو وضو کا پہلا مکروہ زور سے منہ پر پانی مارنا۔ وضو کا دوسرا مکروہ ہے کہ گلے کا مسح کرنا، یعنی جب ہم مسح کرتے ہیں تو پیچھے گردن کا مسح کرنا، یہ تو سنت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ نیچے یوں گلے کا بھی مسح کرتے ہیں۔ اگر 100 بندہ وضو کر رہا ہے تو تقریباً 70 سے 80 بندے نیچے گلے کا بھی یوں مسح کرتے ہیں، خاص کر جو بزرگ ہیں۔ تو گلے کا مسح کرنا یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ یہ وضو کا دوسرا مکروہ۔ وضو کا تیسرا مکروہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا، اور اسی طرح وضو کا چوتھا مکروہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ یہ وضو کا جو ہے وہ چوتھا مکروہ ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ پانی کیا خرچ کرنا کہ جب ہم مسح کرتے ہیں تو 4-5 سیکنڈ یہاں لگ جاتے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، تو یہ کرنا چاہیے کہ مسح سے پہلے جیسے آپ پانی لیں تو نل کو بند کر دیں ٹوٹی کو، پھر ہم مسح کریں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ برش کر رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے، 2-3 منٹ نل کھلا رہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح وضو کرنے بیٹھو تو یہ آستینیں نہیں چڑھائی تھی، چہرہ دھو لیا، اب جب یہ بازو دھونے کی باری ہے تو نل کھلا ہوا ہے، بازو دھو رہے ہیں، تو یہ آپ کو پہلے کام کر لینے چاہیے تھے۔ یاد رکھیں ابن ماجہ حدیث نمبر 425 کے اندر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بسعد، آقا علیہ السلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، اس حالت میں کہ حضرت سعد وضو فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ، اے سعد یہ اسراف کیسا ہے؟ فَقَالَ، حضرت سعد نے عرض کی، أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، اگرچہ تم جاری نہر دریا جاری جو ہے وہاں سے بھی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرو گے تو وہاں بھی اسراف ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی دریا، سمندر، نہر، وہاں تو دریا کو فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن وہاں بھی اگر ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کریں گے تو اسراف ہی ہوگا۔ تو وہ بھائی جو نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یا 10-10 مرتبہ اپنا چہرہ دھوتے ہیں اور 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار اور بار بار ان کو وہم سا ہو جاتا ہے، تو وضو میں حد سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اسراف کریں گے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو اس لیے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اسراف ہوگا تو پھر یہ گناہ بھی بن جائے گا۔ وضو کا 5واں مکروہ ضرورت سے کم پانی خرچ کرنا، یعنی دھونے کی تعریف یہ ہے کہ آپ چلو میں پانی لیں، 1 قطرہ یہاں ڈالیں تو 1 قطرہ، پھر دوسرا قطرہ، تو 2 بوندیں اگر کسی جسم کے حصے سے گزر جائیں تو یہ دھونے کی تعریف میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بہت چپڑ لیا مسحا جیسے لوگ سردیوں میں کرتے ہیں تو یہ دھونے کی تعریف سے کم آ جائے گا، تو اسے وضو بھی نہیں ہوگا اور یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ کم از کم 3 بار دھونا، 1 بار قطرہ پڑا، 2 بار پڑا، یہ 1 دھونا، پھر 2 قطرے اور پڑے، یہ دوسری مرتبہ دھونا، پھر 2 قطرے اور پڑے، تو یہ 3 مرتبہ دھونا ہو جائے گا۔ تو اس سنت دھونے سے کم، یعنی کہ دھونا سنت یہ تھا کہ آپ ہر اس کو 3 بار دھوئیں، لیکن آپ اس سے کم دھوئے تو یہ وضو کے اندر مکروہ ہے، نہ پسندیدہ عمل ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ اسی طرح وضو کا 6واں مکروہ یہ ہے کہ ناپاک جگہ کے اوپر وضو کرنا۔ آپ جو ہے وہ واش روم کے اندر جہاں گندگی غلاظت ہے اور بدبو آ رہی ہے وہاں وضو کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا، وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ مکروہ ہے۔ ہاں، باتھ روم ٹچ ہے
اور وہاں سمیل نہیں ہے، الگ سے وہ جو ہے واش روم بنا ہوا ہے اور یہاں وضو خانہ ہے واش روم کے اندر ہی ایک ہی کمرے میں، تو یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ وہ جگہ کہ جہاں سمیل آتی ہے اور بالکل غلاظت سامنے ہے تو وہاں وضو کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ اسی طرح وضو کا 7واں مکروہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے پانی لے کر پورے اعضاء پر بہانا۔ اگرچہ علماء نے یہ لکھا کہ ناک جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں پانی ڈالے، جب صفائی کا ٹائم ہے تو الٹے ہاتھ سے کریں، یہاں تک لکھا ہے۔ اسی طرح مسواک نہیں ہے تو دانتوں کی صفائی الٹے ہاتھ سے کریں، لیکن پانی لے کے چہرے پہ بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ سیدھے ہاتھ میں برتن پکڑا ہوا ہے پھر تو آپ الٹے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، ویسے خام خواہ الٹے ہاتھ سے پانی ڈالنا یہ وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے فرش کے اوپر وضو کرنا یا پانی ٹپکانا، اس کو تو علماء کرام نے مکروہ تحریمی تک لکھا کہ وہاں تک وضو کیا اور قطرے آپ کے یہاں مسجد تک ٹپک رہے ہیں تو یہ وضو کے اندر مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔